بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمارے رب اور تیری طرف پلٹ کر آتے ہیں تو ہر غیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب کسی شخص کا وقت آ جائے گا اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو، فسبح باسم ربک العظیم۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جس رحمت کو اللہ کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ اے مومنو، تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ سورہ زمر، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ وإلینا ترجعون۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ طلاق، جو کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بیمار یہ خود دعا پڑھے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اس سے نجات دلا کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ پس اللہ تعالیٰ بڑی شان والا حقیقی بادشاہ ہے۔ سورہ طٰہٰ،
مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں